فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ دورہ تفسیر القرآن کی آج 18ویں کلاس ہے اور ہم بات کر رہے ہیں علم غیب کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں انبیاء کرام اور دیگر کا علم غیب۔ تو ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ اتارتا ہے بارش کو اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کرے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، یعنی کوئی بندہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ اب یہ 5 چیزیں علوم خمسہ کے نام سے ان کو تعمیر کیا جاتا ہے: قیامت کا علم، اور بارش کا علم، اور ماؤں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم، اور کل کیا ہوگا اس کا علم، اور کون کہاں مرے گا اس کا علم۔ اب اس کے اندر کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، پہلا جواب اس کا یہ ہے، کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم کسی کو دیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو یہ آیت سناتا ہے یا سناتی ہے کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، حدیث کہتی ہے ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، تو بھائی ہم نے کب انکار کیا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے ان کا علم۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا؟ نہیں۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ہر ایک کو ہے، جس کو جتنا بھی علم غیب ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے قرآن پاک میں سے جہاں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا، ان چیزوں کا علم اللہ نے عطا نہیں کیا، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، مطلب تیرے میرے جیسا بندہ نہیں جانتا۔ اللہ کے پیارے یہاں کیسے آ گئے؟ میں آپ کو اب قرآن پاک سے مثالیں دیتا ہوں۔ 5 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھی ہیں، اب 5 چیزوں کا ذکر ویسے بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے گا، تو آپ اس پہ غور و فکر کیجئے۔ سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، فرشتوں نے کہا کہ آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں علم والے لڑکے کی۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، کہ فرشتوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ علم والے بیٹے کی، لڑکے کی۔ پھر سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 101 کے اندر موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے علم والے لڑکے کی ان کو خوشخبری دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات ہی کے آیت نمبر 112 میں وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، ہم نے ان کو اسحاق بیٹی کی خوشخبری دی۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا، پھر سورہ صافات کے اندر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر ہوا، اور سورہ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ان کی بیوی کھڑی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پیچھے کھڑی تھی، تو وہ مسکرا پڑیں۔ فبشرناہ باسحاق، ہم نے اس بیوی کو خوشخبری سنائی اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی۔
اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے علم کا کمال دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاملہ ہوئی ہوں گی، تو ایمان سے بتائیے کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہوگا کہ سارہ کے پیٹ میں حضرت اسحاق ہیں اور حضرت ہاجرہ کے پیٹ میں حضرت اسماعیل ہیں، لڑکا ہے؟ کیا یہ پتہ نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم پہلے ہی دے دیا۔ مطلب ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ اس آیت سے مراد یہ ہے جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو نہیں پتہ، اور جس کو اللہ عطا کر دے یا نبیوں کو اللہ عطا فرما دیتا ہے تو نبیوں کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے مخالف کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو پھر قرآن کی آیتیں جو ہیں، یہ سورہ ہود کی، سورہ ہجر کی، سورہ صافات کی، یہ کس کی تائید کر رہی ہیں؟ یہ ہماری تائید کر رہی ہیں کہ نبیوں کو پیدا ہونے سے پہلے، اس حضرت اسحاق کے پیدا ہونے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ تھا کہ اس ماں کے پیٹ میں اسحاق ہے۔ پھر یہ بھی پتہ تھا یہ زندہ بھی رہے گا، کل کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ نہیں پتہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی پتہ تھا حضرت اسحاق پیدا ہوں گے، زندہ بھی رہیں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، پھر ان کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو، اپنی بہو کے ہاں کیا ہوگا یہ بھی پتہ تھا۔ تو اتنا سارا علم تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، صرف پھر یہ ہوگا نہیں یہ تو پھر دیکھیں نا جی اللہ تعالیٰ نے دے دیا نا۔ تو بھائی ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کیے بغیر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو علم غیب ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی علم غیب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر جس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ یعنی تیرے بیٹے عیسیٰ کی تمہیں خوشخبری ہے، وجیحاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، یعنی وہ پنگھوڑے میں کلام کرے گا۔ اس پہ آپ بات کو لے کے آئیے۔ حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے پتہ تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے، تو یہ تو حضرت مریم کو بھی پتہ ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی اٹھ کے بے ادبی کرتا ہوا یہ کہے کہ ہمارے نبی کو نہیں پتہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بددیانتی، بہت بڑی بددیانتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا، ان کو بھی پتہ تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں جا کے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو اس لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا نام ہی نہیں تھا۔ تو اب بتائیے حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ تو یہ عقیدہ بنا لینا کہ سورہ لقمان کی آیت جو آخری ہے اس میں ہمارے نبی کی بات ہے کہ نبی کو نہیں پتہ کون کہاں مرے گا، کون کیا کیسے ہوگا، یہ بہت بڑی بددیانتی۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا علم دیکھ لیجئے، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ آپ قید خانے میں گئے نا تو آپ نے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تمہارے کھانا آنے سے پہلے اب بتأویلی کی ایک تفسیر کیا ہے وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ بہرحال تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کے تحت آپ آ جائیے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا کھانا کیسا ہوگا، الا اخبرتکما، میں تمہیں خبر دے دوں گا کہ ای طعام ہوا، کھانا کیسا ہوگا، و ای لون ہوا، مطلب ان کا رنگت کیسی ہوگی کھانے کی، اور وہ کتنا ہوگا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی کھانا کھانے کے بعد تمہاری کیفیت کیا ہوگی، تم صحت ملے گی یا بیماری ملے گی، یہ سارا کچھ تمہیں بتا دوں گا۔
تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی علم دے دیا ہوا تھا۔ اصل علم اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ دے اور فوراً واپس چھین لے، بس بھائی میں نے تمہیں دیا اب دے دے واپس مجھے، کیونکہ تو کہیں اور کسی کو کوئی بات نہ بتائے۔ بھائی نبی ہے، نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو غیب کی خبریں دے۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ لکھ لیجئے اس بات کو، شفا شریف امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شفا شریف میں شین فا الف حمزہ شفا، کتاب الشفا کے اندر یہ فرماتے ہیں النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب، نبوت غیب پر مطلع ہونے کا نام ہے۔ بھئی غیب کی خبریں دینے والے کو ہی نبی کہتے ہیں۔ امام ابن حجر مکی اور امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں، امام ابن حجر مکی مدخل میں اور امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ ان النبوۃ بالحمزۃ ماخوذۃ من النباء، کہ نبوت جو ہے یہ نابون سے بنا ہے، اس سے ماخوذ ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہو الخبر، اور یہ ہے خبر دینا۔ کس چیز کی خبر دینا؟ ای اطلعہ اللہ علی الغیب، یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، غیب کی اطلاع اس کو دے دیتا ہے۔ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دیں۔ یہاں نبی بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ کیسی عقل ہے! تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے دوسری بات، آپ نے پھر جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان خواب دیکھنے والوں کو ابھی ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی وہ قید میں ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اچھا یہاں بھی یہ دیکھیے، ایک رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یوسف علیہ السلام نے رب کہا بادشاہ کو، تو یوسف علیہ السلام نے رب کو بادشاہ کو رب کہا تو کیا شرک ہوا؟ نہیں ہوا، کیونکہ بادشاہ کا رب ہونا اور ہے اور اللہ کا رب ہونا اور ہے۔ اللہ کا رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن بادشاہ کو جو رب کہا جاتا ہے وہ پالنے کے معنی میں ہی ہوتا ہے، مگر وہ حقیقی رب نہیں ہوتا۔ تو جب کسی کو رب کہنے سے شرک نہیں ہوتا تو پھر داتا کہنے سے شرک کیسے ہو جائے گا؟ یہاں تو مولوی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ علی حجویری کو داتا کہنے سے شرک ہو گیا، یہاں یوسف علیہ السلام نے رب کہہ دیا، کوئی شرک نہیں ہوا۔ تو سمجھ والی بات تو یہی ہے نا، جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت اور مجاز میں فرق کرنا پڑے گا، حقیقی اور عطائی، ذاتی اور عطائی میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرے کو فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرے کو فرمایا کہ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تجھے سولی دیا جائے گا اور تیرے سر سے پرندے پھر کھائیں گے۔ اب انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، مذاق میں پڑ گئے، ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا، ہم تو ویسے ویسے بات کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، اب ہوگا وہ جو میرے منہ سے نکلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی پر اتنی عنایات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو اس نے فرما دیا اب ویسا ہی ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ یہ پتہ تھا کہ بعد میں کیا ہونا ہے اور کس نے کیسے مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے، یہ بھی پتہ تھا۔ پھر آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ بادشاہ کا خواب لے کے آئے نا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، تو آپ نے فرمایا 7 سال تک تم کاشتکاری کرو اور کاشتکاری کر کے اس کو محفوظ کرو، ٹھیک ہے۔ اور ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اور پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے جس میں
تم نے وہ کچھ کھانا ہے جو تم نے پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوگا۔ ثم یأتی من بعد ذالک، پھر 15واں سال جو ہے ایسا آئے گا، من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر 15واں سال جو ہے وہ بہاریں لے کر آئے گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ ہمیں تو یہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں، ہمارا یوں ذہن بنایا جا رہا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ ہمارے نبی کو نہیں پتہ۔ ہم ہمارے نبی کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کمال یہ عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو 15 سال بعد، یعنی جو 15 سال میں ہونے والے واقعات تھے وہ بھی معلوم تھے کہ کیسے کیسے ہو، اور یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی سورہ لقمان کی اس آیت کا مطلب پھر یہ نہیں ہے جو مولوی بتاتے ہیں، جو مخالف مولوی بتاتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیاروں کو تو اللہ نے عطا فرمایا یہ ان 5 چیزوں کا بھی علم، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 93 ہے سورہ یوسف کی، اذهبوا بقمیصی ھذا، بھائیوں نے جب کہ یہ کہا کہ ابا جان کی آنکھیں جو ہیں وہ بینائی کھو چکی ہیں، اب آنکھوں میں روشنائی نہیں رہی، تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، یہ ابا جان کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ یہاں تک تو بات تھی ٹھیک، آگے کیا فرمایا وہ بڑی کمال کی ہے کہ یہاں تک تو گزارا ہو رہا تھا، جان چھوٹ جاتی بعض لوگوں کی، لیکن انہوں نے فرمایا یاتی بصیرہ، آنکھیں لوٹ آئیں گی، آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو یوسف علیہ السلام کو کیسے پتہ کہ یہ قمیض کے ڈالنے سے آنکھیں روشن ہو جائیں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم کا کمال تھا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب اکٹھے ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر جب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آپ کی والدہ اور دیگر بھائی سارے اکٹھے آئے اور انہوں نے آ کے سجدہ تعظیمی کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کئی سال پہلے خواب آیا تھا، کئی سال پہلے، اور جس کی طرف اشارہ میں آگے جا کے عرض کروں گا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے علم غیب کی بنا پر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر 100 کے اندر، وَقَالَ يَا أَبَتِ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے بابا جان، یہ ہے میرے اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر، یعنی جو 25-30 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے معاملہ ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر بتائی گئی، اور آپ کو یہ پتہ تھا جو 30 سال پہلے، 35 سال پہلے یا 25 سال پہلے میں نے دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو یہ علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ علم غیب کی یہ ساری باتیں جو سرکار پہلے نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، اور فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں محبوب جو میں نے آپ کو عطا فرما دیں۔ تو محبوب کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اب آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے جان لیجئے، وہ بھی سورہ یوسف کے اندر جا بجا موجود ہے۔ لوگ تو اتنی بات کو لے کے بیٹھے ہیں نا کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو پھر کیوں روتے۔ اب مجھے یہ بتائیے اگر یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا تو یہ ساری باتوں کا اشارہ آپ نے کیوں دیا؟ اب یہ سنیے، یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تو آپ نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے یعقوب، اے یوسف، تو یہ خواب جو تو نے مجھے سنایا ہے یہ خواب تو نے اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، وہ تیرے لیے کوئی مکر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جو مکر ابھی انہوں نے کیا نہیں تھا، ہم اگر کہیں تو یہ ایک الزام ہوگا، یہ تہمت ہوگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے جو بتایا وہ بالکل حق اور سچ تھا۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہتے ہیں یعقوب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا کہاں پہ ہے۔ ایک الزامی جواب صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ یعقوب کو تو نہیں پتہ تھا میرا بیٹا کہاں ہے فار ایگزامپل، لیکن یوسف کو تو پتہ نا کہ میرا باپ کہاں ہے، تو بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے باپ کو بلا لیتے۔ لیکن یہ جو دوریاں ہوتی ہیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں، پتہ ہونے کے باوجود پابندی ہوتی ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ بھی آگے جا کے بات عرض کرتا ہوں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ
وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ آیت نمبر 6 کے اندر فرماتے ہیں سورہ یوسف کی کہ اسی طرح اللہ آپ کا رب چن لے گا آپ کو اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا۔ جو بھی ہوئے نہیں واقعات یہ حضرت یعقوب وہ بتا رہے ہیں، اور اس طرح پورا کرے گا آل یعقوب پر اپنی نعمت کو جس طرح تیرے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا۔ اور جب بیٹوں نے آئے کہا بابا جان ہم یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے، تو جو بہانہ انہوں نے بعد میں آ کر لگانا تھا حضرت یعقوب پہلے بتا رہے ہیں انی لیحزننی ان تذبحوا، انی لیحزننی ان تذهبوا، میں تذبحوا پڑھ گیا، ان تذهبوا به، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اس کو ساتھ لے کر جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غفلت میں ہو۔ یہ آیت نمبر 13 میں جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس کے بعد جب وہ قمیص لے کر آئے اور تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آگے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر لائے، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے رونا پیٹنا نہیں شروع کر دیا کہ بس واقعی ان کے گلے لگ گئے ہوں کہ تم بہت سچے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے دلوں نے گھڑا ہے سارا معاملہ، فصبر جمیل، صبر ہی اچھی بات ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے جب حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ٹھیک، ان کو بھی ساتھ لے کر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی رکھ لیا اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور یہ بھائی واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں موجود تھے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہاں حضرت بنیامین موجود تھے جن کو آپ نے حکمت عملی کے تحت رکھ لیا تھا، اور ایک بھائی ان بھائیوں میں سے جو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے دوسری بیوی سے، ان میں سے بھی ایک وہاں رہ گئے، 3 وہاں رہ گئے، تو آ کے سنایا کہ جی آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی تو اس لیے بادشاہ مصر نے اس کو بھی وہیں رکھ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی کیا فرمایا؟ فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات بھی تمہارے دلوں نے گھڑی ہے، فصبر جمیل، صبر ہی اچھی چیز ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو میرے پاس اکٹھا بھیج دے گا، جمیعا جمع، یہ 2 پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کو اکٹھا میرے پاس بھیجے گا۔ اب یہ کس طرف اشارہ تھا وہ بھی آگے سنیے، یہ آیت نمبر 86 کے اندر آپ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی مصیبتیں اپنی پریشانی اللہ کی حضور ہی پیش کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے میں وہ بھی جانتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آیت نمبر 86، میرا موقف یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے یوسف کے بھائیو، اے میرے بیٹو، تم نہیں جانتے مگر مجھے پتہ ہے کہ وہاں کون ہے۔ اچھا، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل آیت نمبر 94 میں جا کر دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے بھائی جب قمیص لے کر چلے تو پہلے جب اجازت نہیں تھی تو آپ نہیں بولتے تھے، آج جب قمیص لے کر چلے ہیں تو حضرت یعقوب اسی جگہ جہاں پہلے کچھ نہیں بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اپنے پوتوں کو اپنے گھر میں بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر یوسف کا پتہ ہی نہیں تھا، یوسف کے ان کو نہیں پتہ تھا یوسف فوت ہو گئے ہیں، تو یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹے قمیص لے کے چلے تھے لیکن فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جس کو یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے اس کو یوسف کو پتہ نہیں چل سکتا؟ پتہ تھا مگر نہیں بتایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اب آگے جا کے پھر دیکھیے آیت نمبر 96 کے اندر ہے کہ جب وہ خوشخبری لے کر آنے والا آیا جو قمیص لے کر آیا تھا، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اس نے وہ قمیص لا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیشانی پر رکھی تو آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں؟ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا؟ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
انہوں نے کہا کہ یہ یوسف زندہ ہے اور یوسف بادشاہ مصر ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو تم نہیں جانتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کے مطابق وہ بھی جانتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعقوب کو پتہ ہی نہیں تھا. ہزارہ حکمتوں کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش رہے, لیکن پتہ تھا. بعد میں ہونے والے واقعات بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بتا دیتا ہے, بلکہ انبیاء کرام کی تو شان ہی نرالی ہے. جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آیا نا, جو ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا, شیطان ابلیس, اس کے بارے میں سن لیجئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ یراکم هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُم, کہ وہ اور اس کا قبیلہ تم جہاں بھی ہو تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے. اب حیرت والی بات ہے, جو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہو وہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھے. دنیا کے ہزاروں مقامات پر بیٹھ کر لوگ نیکی کا ارادہ کرے تو ابلیس کو ہر جگہ کا پتہ چل جائے. اور جو بچانے کے لیے آیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہ ہو. مولوی صاحب کو ہاسپٹل میں داخل کروانا چاہیے, مینٹل ہاسپٹل میں, اور مولوی صاحب کا چیک اپ کروانا چاہیے کہ تم نبی کی تعریف کرتے ہو یا لوگوں کو بے ادبی سکھا رہے ہو. لوگوں کو ادب سکھائیے. با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. اللہ محبوب کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ با ادب بھی ہمیں بنائے, کیونکہ عبادتیں وہی کمال کی ہیں جن میں ادب ہوگا. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا ادب نصیب فرمائے, اولیاء کرام کا ادب نصیب فرمائے. ادب ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.